أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. حدیث about modesty. آج کی حدیث حیا کے بارے میں ہے۔ آج کی حدیث حیا اور کہانی ہے آج کی ڈاکو کی حیا۔ حدیث ایسی ہے، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ الحیاء شعبۃ من الایمان، الحیاء شعبۃ من الایمان، حیا ایمان کا ایک حصہ ہے۔ صحیح مسلم حدیث نمبر 35۔ ہمارے پیارے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا حیا ایمان کا حصہ ہے۔ یہ صحیح مسلم کی حدیث نمبر 30 پر 7 ہے۔ ہمارے آج کی حدیث کا عنوان ہے حیا، اور آج ہم آپ کو جو کہانی سنانے جا رہے ہیں اس کا عنوان ہے ڈاکو کی حیا۔ حیا کا موضوع سمجھنا تھوڑا سا مشکل ضرور ہے، لیکن کہانی بہت آسان اور دلچسپ ہے۔ حیا سے ہماری انکساری، شرم اور عزت نفس مراد لیتے ہیں۔ اس کے مفہوم میں بڑوں کا کہنا ماننا بھی شامل ہے۔ دوسروں کے سامنے اپنا جسم ڈھانپنا اور غیر اخلاقی گفتگو سے بچنا، یہ بھی حیا ہے۔ بعض اوقات بچے جھوٹ بولتے ہیں، بچے ہی کیا بڑے انسان بھی جھوٹ بولتے ہیں۔ کسی دوسرے کی چیز پسند آئے تو چرا لیتے ہیں بچے، یا ان سے لڑائی جھگڑا کرنے لگتے ہیں اور پھر معذرت کرنے اور شرمندہ ہونے کی بجائے دوسروں کو مزید تکلیف پہنچاتے ہیں۔ یہ ایک انتہائی بری عادت ہے جو کہ ہماری حیا کی فطرت کو متاثر کرتی ہے اور ہمارے اخلاق کو خراب کرتی ہے۔ حیادار بننے کے لیے ضروری ہے کہ اگر ہم کچھ برا سوچیں تو اس پر شرمندہ ہوں، اور اگر کسی کے ساتھ برا کریں تو اس سے معذرت کریں، یعنی ایکسکیوز کر لیں۔ حیا کے تصور کو بہتر بنانے پر سمجھنے کے لیے ایک کہانی سنیے۔ تو آج کی کہانی ہے ڈاکو کی حیا، دا اسٹوری آف اے رابر۔ یہ ایک بچے اور کچھ ڈاکوؤں کی کہانی ہے۔ کیا آپ جانتے ہیں ڈاکو کون ہوتا ہے؟ جو دوسروں کے پیسے اور چیزیں زبردستی چھین لے، اسے ہم ڈاکو کہتے ہیں، ہے نا؟ بہت عرصے پہلے کی بات ہے، کسی جگہ پر ایک بچہ رہا کرتا تھا جو ابتدائی اسلامی تعلیم حاصل کر رہا تھا۔ اپنی تعلیم جاری رکھنے کے لیے اسے ایک دوسرے شہر بغداد جانا پڑا۔ پرانے زمانے میں چونکہ سفر کے جدید ذرائع موجود نہ تھے تو لوگ گھوڑوں اور اونٹوں پر سفر کیا کرتے۔ راستے میں چوروں کے ڈر سے وہ اکٹھے ہو کر گروہوں اور قافلوں کی صورت میں، قافلوں مطلب کاروان کی صورت میں سفر کرتے۔ بچے کی ماں نے بھی اسے قافلے کے ہمراہ بغداد روانہ کر دیا۔ سفر پہ جانے سے پہلے ماں نے بچے کی قمیص میں چھپا کر کچھ پیسے سلائی کر دیے اور بچے کو نصیحت کی کہ میرے پیارے بیٹے، جھوٹ کبھی مت بولنا، ہمیشہ سچ بولنا اور خوب دل لگا کر پڑھائی کرنا۔ سفر بہت لمبا تھا، قافلے کو روانہ ہوئے کئی دن گزر چکے تھے۔ جنگل کے قریب سے گزرتے ہوئے قافلے نے پڑاؤ ڈالا اور رات اسی جگہ پر گزارنے کا فیصلہ کیا گیا۔ جب سارا قافلہ سو رہا تھا تو ڈاکوؤں کے ایک گروہ نے ان پر حملہ کر دیا۔ وہ ہر مسافر کے پاس گئے اور اس کے پاس موجود چیزیں اپنے قبضے میں لینے لگے۔ ایک ڈاکو بچے کے پاس پہنچا اور اس سے پوچھا کہ تمہارے پاس کیا ہے؟ بچے نے جواب دیا 40 روپے۔ اس زمانے میں 40 روپے نہیں تھے، 40 درہم تھے۔ اس زمانے میں 40 درہم ایک بہت بڑی رقم ہوا کرتی تھی۔ چور بچے کی بات سن کر ہنسنے لگا کہ کیا تم میرے ساتھ مذاق کر رہے ہو؟ اسے محسوس ہوا کہ ایک چھوٹے بچے کے پاس اتنی بڑی رقم موجود نہیں ہو سکتی۔
اس نے بچے کی تلاشی لی لیکن اسے پیسے نہ ملے۔ ڈاکو سمجھا کہ بچے نے اس کے ساتھ جھوٹ بولا ہے۔ وہ غصے سے بچے کو پکڑ کر اپنے سردار کے پاس لے گیا اور سردار کو بچے کی ساری بات بتائی۔ ڈاکوؤں کے سردار نے بچے کو دھمکی دی کہ اگر وہ جھوٹ بول رہا ہے تو اسے سخت سزا دی جائے گی۔ بچہ کہنے لگا کہ میں نے جھوٹ ہرگز نہیں بولا، میرے پاس واقعی 40 روپے اور درہم موجود ہے۔ اب سردار نے بچے سے کہا کہ وہ پیسے دکھائے۔ بچے نے بتایا کہ اس کی قمیض کے اندر 40 روپے اور درہم سلے ہوئے ہیں۔ ایک چور نے بچے کی قمیض پھاڑ کر دیکھا، وہاں واقعی 40 روپے یا درہم موجود تھے۔ وہ سب یہ ماجرا دیکھ کر حیران رہ گئے۔ سردار نے بچے سے پوچھا کہ اے پیارے بچے، تم نے ہمیں سچ کیوں بتایا؟ اگر تم جھوٹ بولتے تو ہماری رقم محفوظ رہتی۔ بچے نے جواب دیا کہ میری ماں نے مجھے نصیحت کی تھی کہ ہمیشہ سچ بولنا، چاہے جو بھی ہو جائے، جھوٹ کبھی نہ بولنا۔ سردار بچے کی بات سن کر حیران رہ گیا۔ وہ کہنے لگا کہ اب تمہاری امی تمہارے ساتھ نہیں تھی، انہیں کیسے پتا چلتا کہ تم نے جھوٹ بولا ہے؟ تم اگر چاہتے تو اپنے پیسے بچا بھی سکتے تھے۔ لیکن پیارے بچوں اور پیارے طالب العلموں، اس چھوٹے بچے نے سردار کو جو جواب دیا، اب ذرا وہ سنیں گے تو آپ کو بھی اچھا لگے گا۔ وہ کہنے لگا، اگرچہ میری امی مجھے نہیں دیکھ رہی ہیں، لیکن میرا اللہ سبحانہ و تعالیٰ تو ہر وقت مجھے دیکھ رہا ہے نا۔ اور اگر میں جھوٹ بولتا تو میں اللہ جی مجھ سے بالکل بھی خوش نہ ہوتے۔ بچے کا جواب سن کر سردار رونے لگا اور روتے روتے بے ہوش ہو گیا۔ جب وہ ہوش میں آیا تو اپنی حرکتوں پر شرمندہ ہونے لگا۔ اس نے سوچا کہ یہ چھوٹا بچہ اتنا سمجھدار ہے کہ اس نے ماں کی غیر موجودگی میں بھی جھوٹ نہیں بولا، کیونکہ اسے اللہ کے حیا اور خوف تھا۔ لیکن وہ اتنا بڑا ہو کر بھی اللہ سے حیا نہیں کرتا اور غلط کام کرتا ہے۔ وہ بہت شرمندہ ہوا اور دیر تک روتا رہا۔ اسے خود پر شرمندگی ہونے لگی۔ اس نے اپنے گناہوں سے توبہ کی اور قافلے والوں کا لوٹا ہوا سارا مال واپس کر دیا۔ بچے کی سچائی نے اسے ایک اچھا انسان بنا دیا۔ کیا آپ جانتے ہیں کہ وہ بچہ کون تھا؟ چلیے اس کا جواب آپ تلاش کر کے آپ بتائیے گا۔ تو یہ ہوتی ہے حیا۔ جب کوئی اپنے غلط کاموں پر شرمندہ ہو اور اللہ سبحانہ وتعالیٰ سے ڈرے۔ ہم سے اگر کبھی کوئی غلط کام ہو جائے تو فوراً اللہ سے معافی مانگ لینی چاہیے۔ ہمیں اللہ سے حیا آنی چاہیے کہ وہ ہمیشہ ہمیں دیکھ رہا ہوتا ہے۔ یقیناً آپ کو یہ کہانی پسند آئی ہے۔ اب اس حدیث کو اپنی نوٹ بک میں خوبصورتی سے لکھیں، دوستوں کو دکھائیں اور انہیں بھی اس کا مطلب سمجھائیں۔ چلیے میں آپ کا جواب تلاش کرنے میں مدد کرتی ہوں۔ کیا سوچا کہ وہ بچہ کون ہے؟ ہاں، وہ بچہ تھا شیخ عبد القادر جیلانی رحم اللہ۔ ان کے بچپن کا یہ واقعہ ہے جو آپ کو سنایا گیا ہے۔ وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ جزاک اللہ خیرا و شکرا۔